یا اللہ ابھی تو جمع تھے، یا اللہ تمام مخلوق میں اعلان کر دوں، تمام میں اعلان کر دوں، تمام کو بتا دو، تمام کو اعلان کر دوں تمام میں کہ اے لوگوں اللہ بلا رہا ہے، آدم اللہ بلا رہا ہے، شیش اللہ بلا رہا ہے، ابراہیم اللہ بلا رہا ہے، صدیق اللہ بلا رہا ہے، عمر اللہ بلا رہا ہے، عثمان و علی اللہ بلا رہا ہے، سعد و سعید اللہ بلا رہا ہے، طلحہ زبیر اللہ بلا رہا ہے، عبد الرحمن اللہ بلا رہا ہے، سعد بن ابی بکر اللہ بلا رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف اللہ بلا رہا ہے، غوث اللہ بلا رہا ہے، خواجہ اللہ بلا رہا ہے، احمد رضا اللہ بلا رہا ہے، صابر پاک اللہ بلا رہا ہے، نظام الدین اللہ بلا رہا ہے، علاؤالدین اللہ بلا رہا ہے، قطب الدین اللہ بلا رہا ہے، حاجی علی اللہ بلا رہا ہے، حافظ ملت اللہ بلا رہا ہے، مجاہد ملت اللہ بلا رہا ہے، حضور قرآن ملت اللہ بلا رہا ہے، محسن ملت اللہ بلا رہا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے زمین پہ کس جگہ بھیجا وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیے نہیں پتا۔ ہندوستان میں ایک پہاڑ تھا جس کا نام سراندیپ تھا، وہاں حضرت آدم کو اتارا اور حضرت حوا کو جدہ سعودی عرب میں اتارا، جدہ سعودی عرب میں حضرت حوا کو اتارا، آدم کو ہندوستان سراندیپ پہاڑ پر اتارا، ٹھیک ہے، دونوں اتارا۔ اسی سراندیپ پہاڑ کے پاس ہی ایک اور پہاڑ ہے جدہ عرفات میں، عرفات کے میدان کے پاس ہی جو حاجی لوگ ہیں یا عمرہ کرنے والے وہ جانتے ہیں، ایک پہاڑ کا نام ہے نعمان۔ اسی نعمان پہاڑ پر اللہ نے آدم کو بلایا اور آدم کو یہاں کھڑا کیا۔ اور بہت اہم معلومات میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآنی تفسیر آج بیان ہوگی انشاءاللہ، قرآنی آیت اور قرآن کی تفسیر اور پوری حدیث۔ تو اس کے بعد جب اللہ نے نعمان پہاڑ پر حضرت آدم کو کھڑا کیا اور اپنا بے مثل ہاتھ حضرت آدم کی پیٹھ پر پھیرنا شروع کیا، میں کرام سے توجہ چاہوں گا، آپ بھی توجہ دیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل ہوگی۔ حضرت آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا شروع ہوا، اور جب رب نے بے مثل ہاتھ حضرت آدم کی پیٹھ پر پھیرا ہے تو اب ان کی اولاد نکلنا شروع ہوئی، اولاد نکلنا شروع ہوئی، اولاد کی اولاد نکلی، پھر آنے والی اولاد نکلی، یعنی صبح قیامت تک جتنی بھی اولاد پیدا ہونی وہ تمام کی تمام نکل گئی، جس میں انبیاء کی ذات بھی تھی، رسولان نظام کی ذات بھی تھی، ملائکہ مقربین اور دیگر فرشتوں کی جماعت بھی تھی، آپ بھی تھے، اس میں میں بھی تھا، علماء بھی تھے، کائنات کی ہر چیز، جتنے بھی انسانوں کو پیدا ہونے والے ہیں سب موجود ہو گئے، سب موجود ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے تمام چیزیں۔ اب جب تمام موجود ہو گئے، یعنی جب سے آدم علیہ السلام سے جتنے پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے سب اس پہ جمع ہو گئے، کس پہ؟ نعمان پہاڑ پر۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہو، مولانا صاحب بولے آپ تو پوری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، تو پھر نعمان پہاڑ پہ اتنے بڑے پہاڑ پہ جمع کیسے ہوئے؟ تب محدثین نے پھر قلم اٹھایا اور بتایا محدثین نے کہ جو لوگوں کی جو حالت ہے اس سمے اتنے بڑے نہیں تھے، بلکہ چونٹی کی طرح تھے، جو چیٹی آپ نے بولتے ہیں نا، چیٹی کی طرح، چونٹی کی طرح بالکل اتنے بڑے بڑے تمام موجود تھے۔ اب قرآن مقدس پارہ 9 سورہ اعراف رکوع 11 آیت نمبر 71 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اللہ نے حضور سے فرمایا، کیا فرمایا؟ حبیب وہ وقت یاد کریے، اب بڑے غور سے توجہ دینا، حضور سے اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور نکالا آدم کی روح کو، آدم کی پشت سے لوگوں کی روح کو نکالا۔ اب تمام روحیں نکل آئیں، جب تمام روحیں نکل آئیں اور تمام موجود ہو گئی، اب جب تمام موجود ہو گئی تب اللہ نے کہا الستُ بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تاریخ ہے، حدیث ہے کہ تمام کے تمام اولاد آدم خاموش. جب اللہ نے یہ کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب خاموش. یہاں تک کہ شیس بھی خاموش، نوح بھی خاموش، داؤد بھی خاموش، ابراہیم و اسماعیل بھی خاموش، یوسف بھی خاموش، یعقوب بھی خاموش، سلیمان و یونس بھی خاموش، یحییٰ بھی خاموش، سب خاموش. آپ بھی خاموش. جس طریقے سے آپ خاموش ہو نا اسی طریقے سے خاموش. سبحان اللہ تو بولو. سب خاموش. آپ بھی خاموش، میں بھی خاموش، سب خاموش. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب کسی نے نہیں دیا. اولاد آدم پوری خاموش. رب نے پھر فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام خاموش. اللہ نے پھر کہا اولاد آدم سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام خاموش. جب تمام خاموش، صفی خاموش، خلیل خاموش، زبی خاموش، خلیفہ خاموش، نجی خاموش، جب تمام خاموش تو پھر جواب اس نے دیا جو رحمت للعالمین تھا. جواب اس نے دیا جو خدا کا حبیب تھا. جواب اس نے دیا جو امام الانبیاء تھا. جواب اس نے دیا جو بیواؤں کا سہارا تھا. جواب اس نے دیا جو یتیموں کا نگہبان تھا. جواب اس نے دیا جو تمام نبیوں کا امام تھا. جواب اس نے دیا جو خدا کا محبوب تھا اور ہمارا حبیب تھا. ہر ایک روح خاموش، ہر ایک روح خاموش. جواب کس نے دیا؟ رحمت للعالمین نے جواب دیا. جواب محمد الرسول اللہ نے دیا. اب محمد الرسول اللہ نے بھائی جواب کیسے دیا؟ کیسے دیا؟ کیسے؟ تو آؤ ذرا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی کی جانب ہم رخ کرتے ہیں. اے امام جلال الدین سیوطی، آپ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر کیا ذکر کیا ہے؟ تب امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 11 کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے کہا کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا اللہ کیوں نہیں ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ کسی اور نے نہیں جواب دیا، یہ تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ نے جواب دیا. اور جب محمد رسول اللہ نے جواب دیا تب جب حضور نے جواب دے دیا، اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اب حضور کے بعد جواب دیا ہے تو کیا کہا ہے؟ اور یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں نا امام جلال الدین کی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر، اس کے علاوہ نشر الطیب کے اندر بھی یہ روایت موجود. کیا جواب دیا؟ تمام انبیاء بولے یا اللہ کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. اور جب انبیاء نے بول دیا تو اب فرشتے کا رکنے والے تھے. جبریل بولے یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. میکائیل بولے یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اسرائیل بولے یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہاں تک کہ ملک الموت نے بھی کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. کیا ہے؟ تو ہی ہمارا رب ہے. تمام نے جواب دے دیا. اب جب تمام نے جواب دے دیا تو آؤ پھر قرآن مقدس پارہ 8 سورہ انعام رکوع 11 آیت نمبر 162 کے اندر پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے. اور کس کے بارے میں معلوم ہے؟ اپنے حبیب کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اپنی محبوب کے بارے میں. جو سوال میں نے کیا تھا آپ سے، جو پہلا بولا کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہے، اس آیت کے اندر اب ذکر ہوگا. اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین.
आकाए करीम ने फरमाया उस जात का कोई शरीक नहीं है, यानी अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, और मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म यही मिला है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुना है इससे पहले कभी सुना है आपने? कभी सुना है? नहीं सुना ना? तो ये समझ लो ये मौलाना अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहे, बुखारी, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसई, ये तमाम किताबें नहीं बोल रही हैं। अल्लाह का खास कलाम कुरान बोल रहा है कि सबसे पहले अगर कोई मुसलमान है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, क्या कहा भाई, कि भाई जिसका जिक्र सुनने फरिश्ते आते हैं उस पर सलाम, उस पर सलाम हो, जिससे दिल बेचैन दिल करार पाते हैं उस पर सलाम हो, जिसकी वजह से ये समझो जो बेचैन दिल होते हैं, बेचैन बेकरार, वो चैन पाते हैं, जिसकी महफिल में खुद फरिश्ते भी आते हैं और उसका तज़किरा खुद कुरान करता है और उस महबूब का तज़किरा खुद रहमान करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये मामला हो गया तो उसके बाद अब ये रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो पीठ पर दोबारा फिर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोबारा फेरना शुरू किया तो फिर तमाम के तमाम चले गए, सब चले गए, जैसा आए थे वैसे चले गए। अल्लाह ने फरमाया कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारे दरमियान अपने नबियों को भेजता रहूं, तुम्हारे दरमियान अपने पैगंबरों को मैं भेजता रहूंगा ताकि तुम्हें भूला हुआ सबक अच्छी तरीके से याद रहे, अच्छी तरीके से याद रहे। अब जो सवाल जो हुआ था वो भी अभी बड़े गौर से सुन लेंगे, ठीक है? अब यहां एक सवाल पैदा ये होता है कि जब तमाम ने ये कह दिया, तमाम लोगों ने, अब ये बारीकी है, नोट है, इसको गौर सुनना है। जब अल्लाह ने से तमाम मखलूकात जितनी भी औलाद आदम की सबने कह दिया तू ही हमारा रब है, तो फिर इतनी कौमें बनी कैसे? इतनी कौमें बनी, ये जवाब देख लेना, बहुत अहम है। ये तमाम कौमें बनी कैसे? तो तफसीर रूहुल बयान उठाओ, तफसीर मदारिक उठाओ, तफसीर बैज़ावी उठाओ, तफसीर नईमी उठाओ, तफसीर अशरफी उठाओ, तफसीर सिरातुल जिनान फी तफसीर कुरान उठाओ, तो इसका पूरा मामला समझ में आ जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने इन मखलूकात पर दो किस्म की नजर फरमाई थी। किसनी? दो किस्म की नजर थी अल्लाह की इस मखलूकात पर जब इतनी कौम निकली है। एक निगाहे करम तो दूसरी निगाहे गजब, सबने तो बोल दिया था ना कि यकीनन तू हमारा रब है, यकीनन तू हमारा रब है, यकीनन तू हमारा रब है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कुछ लोगों ने दिल से कहा कि यकीनन तू ही हमारा रब है, और कुछ लोगों ने ज़बानी कहा, ज़बानी। तो जिसने दिल से कहा उस पर अल्लाह ने निगाहे करम फरमाई और मुसलमान बनाया, और जिसने दिल से नहीं ज़बान से कहा अल्लाह ने निगाहे गजब फरमाई और मजहब इस्लाम से दूर। एक सवाल हो गया। अब दूसरा ये फिर एक एतराज होता है, मौलाना साहब चलो ये बताओ कि अभी आपने कहा कि अल्लाह ने सबने अल्लाह से वादा कर लिया, सबने वादा कर लिया। सबने क्या वादा करा? कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। बड़े गौर से सुनना, अल्लाह तू ही हमारा रब है। वो भाई वादा तो रोज़े अज़ल का था, रोज़े अज़ल का। अभी वादा किसी को याद भी है कि नहीं? ये वादा किसी को याद है नहीं? तब हम तफसीर रूहुल बयान को फिर खोलेंगे और अल्लामा इस्माइल हक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब है, क्या है? तफसीर रूहुल बयान। उसके अंदर मिलता है कि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रदियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर जो अल्लाह से औलाद आदम ने जो वादा लिया था, कि आपको याद है?
حضرت علی سے پوچھو کہ آپ کو یاد ہے مولائے کائنات فرماتے ہیں جو اللہ نے جو وعدہ لیا مخلوق سے، مخلوق نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو علی کو یاد ہے آج بھی، علی کو آج بھی یاد ہے۔ اس کے بعد کسی نے حضرت سہیل تشتری سے پوچھا کہ حضور جو وعدہ مخلوق نے اللہ سے کیا تھا کیا وہ وعدہ آپ کو یاد ہے؟ تم وعدے کی بات کر رہے ہو، میں نے تو اسی دن اپنے مریدوں کو بھی پہچان لیا کون میرا مرید ہوگا، کون میرا محبوب ہوگا، کون مجھ سے محبت کرے گا، میں نے تو یہی ان لوگوں کو بھی پہچان لیا۔ میرا مرید کون ہوگا، میرا مرید کون ہوگا، کون میری خدمت کرے گا، میں نے تو ان لوگوں کو بھی پہچان لیا۔ تو وہ وعدہ مجھے کیسے یاد نہیں ہوگا؟ کسی نے حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور وہ وعدہ یاد ہے؟ وہ وعدے کی بات کر رہے ہو؟ سن لو آج بھی یاد ہے۔ کسی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور وہ جو اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو یاد ہے؟ ارے وہ آپ کو یاد ہے، وہ تو میرے سامنے آج بھی گھوم رہا ہے وہ وعدہ۔ کیا کہا؟ آج بھی بڑے پیر صاحب نے کہا آج بھی وہ وعدہ میرے سامنے ہی نظر آتا ہے۔ کسی نے حضرت مجدد عربی ثانی شیخ احمد سرہندی سے پوچھا حضور وہ واقعہ یاد ہے؟ کہ کیوں نہیں، یقیناً یاد ہے، یقیناً یاد ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، صحابہ کو بھی یاد تھا، تابعین کو بھی یاد تھا، تابع تابعین کو بھی یاد تھا، ائمہ مجتہدین کو بھی یاد تھا، فقہاء کو بھی یاد تھا، صلحاء کو بھی یاد تھا، اور علماء کو بھی یاد تھا۔ اللہ کے فضل سے اس امتیوں میں سے بھی کسی نہ کسی کو یاد ضرور ہوگا، اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو بھی بھیجتا رہا۔ تبھی نہ اللہ نے کہا تھا کہ اے میری مخلوق تمہیں یاد دلانے کے لیے، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے تم میں اپنا نبی، اپنا پیغمبر، اپنا رسول بھیجتا رہا۔ بہرحال اب یہ تمام معاملہ ہو گیا۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ بھئی روح ایسا ہو گئی، بولے جلسہ اب ختم ہو گیا۔ یہ تھا جلسہ کون سا معلوم ہے؟ توحید کا۔ یہ جلسہ تھا توحید کا، یہ جلسہ تھا توحید کا۔ اب یہ جلسہ جیسے ہی ختم ہوا اللہ نے فرمایا جبریل، اب بڑے غور سے سنیں گے، اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیجیے رب جلیل، بولے ایک جلسہ تو ہو گیا، ایک جلسہ ہو گیا، اب دوسرا جلسہ کرنا ہے۔ بڑے غور سے، ایک جلسہ ہو گیا اب دوسرا جلسہ کرنا ہے۔ یا اللہ ابھی تو جلسہ کرا تھا، ابھی تو کرا تھا، آدم موجود تھے، ابراہیم موجود تھے، اسماعیل موجود تھے، یعقوب موجود تھے، یوسف موجود تھے، تمام مخلوقات سب موجود۔ اب اللہ کون سا جلسہ کرنا ہے؟ کہا جبریل وہ جلسہ تھا میری توحید کا، اور یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے میرے حبیب کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جلسہ تھا توحید کا، یہ جلسہ ہے میرے حبیب کا۔ وہ جلسہ تھا لا الہ الا اللہ کا، یہ جلسہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وہ جلسہ تھا توحید کا، وہ جلسہ تھا توحید کا، یہ جلسہ ہے میرے حبیب کا۔ وہ جلسہ تھا میری شان دکھانے کا، یہ جلسہ ہے میرے محبوب کی شان دکھانے کا۔ وہ جلسہ تھا رب العالمین کا، یہ جلسہ ہے رحمت للعالمین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جبریل نے کہا یا اللہ کیا حکم ہے؟ کہا میرے نیک بندوں کو دعوت دو، تمام جمع ہو جائیں، جمع۔ یا اللہ ابھی تو جمع تھے، یا اللہ تمام مخلوق میں اعلان کر دوں، تمام کو بتا دو، تمام کو اعلان کر دوں، تمام میں کہ اے لوگوں اللہ بلا رہا ہے، آدم اللہ بلا رہا ہے، شیش اللہ بلا رہا ہے، ابراہیم اللہ بلا رہا ہے، صدیق اللہ بلا رہا ہے، عمر اللہ بلا رہا ہے، عثمان و علی اللہ بلا رہا ہے، سعد و سعید اللہ بلا رہا ہے، طلحہ زبیر اللہ بلا رہا ہے، عبد الرحمن اللہ بلا رہا ہے، سعد بن ابی بکر اللہ بلا رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف اللہ بلا رہا ہے، غوث اللہ بلا رہا ہے، خواجہ اللہ بلا رہا ہے، احمد رضا اللہ بلا رہا ہے، صابر پاک اللہ بلا رہا ہے، نظام الدین اللہ بلا رہا ہے، علاؤ الدین اللہ بلا رہا ہے، قطب الدین اللہ بلا رہا ہے،
حاجی علی اللہ بلا رہا ہے، حافظ ملت اللہ بلا رہا ہے، مجاہد ملت اللہ بلا رہا ہے، حضور قرآن ملت اللہ بلا رہا ہے، محسن ملت اللہ بلا رہا ہے. یا اللہ کہہ دوں، یا اللہ کہہ دوں، یا اللہ کہہ دوں. ہم نے فرمایا نہیں جبریل، نہیں، سب سے نہیں کہنا، سب سے نہیں. یا اللہ کیوں نہیں؟ ارے وہ جلسہ عام تھا، یہ جلسہ خاص ہے. سبحان اللہ. وہ عام تھا جس میں آدم سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سب تھے، خاص بھی تھے، خاص بھی تھے، عام بھی تھے. وہ خاص اور عام اس لیے تھے، وہ جلسہ عام تھا. جبریل یہ جلسہ خاص ہے، جبریل یہ جلسہ خاص ہے. اللہ کیوں؟ بولے یہ میرے حبیب کا جلسہ ہے. زور سے، یہ میرے حبیب کا جلسہ، یہ میرے محبوب کا جلسہ. اللہ پھر بولے صرف اور صرف میرے نبیوں اور رسولوں کو بلاؤ. سبحان اللہ. میرے نبیوں اور رسولوں کو. یا اللہ اور لوگوں کو؟ بولے نہیں، صرف ان کو. بہرحال حضرت جبریل نے تمام لوگوں کو خبر دے دی، خبر دے دی. اب مت کہنا کہ جلسہ سجانا شرک و بدعت ہے. جلسہ کا حکم دینا یہ اللہ کی سنت ہے، اور جلسے کا پیغام پہنچانا جبریل کی سنت ہے. اور جلسے میں شامل ہو رہا آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے ہر ایک کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان کیونکہ اللہ. جلسے کا حکم دینے والے رب کی ذات، جلسے کی خبر دینے والے جبریل کی ذات، اور اس خبر پہ حاضر ہونے والے لوگوں کی ذات. اب بہرحال اس سے صاف طور پر کیا ثابت ہو گیا کہ جلسہ سجانا، جلسہ کرنا یہ جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے. ایسا جلسہ، ایسا پروگرام جس میں اللہ کی حمد بیان ہو، رسول کی نعت بیان ہو، بزرگان دین کی مرکبتیں ہو، ایسا جلسہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا حقدار ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تمام انبیاء حاضر ہو گئے، تمام نبی. چلو 2 منٹ میں اپنا واقعہ سمیٹ لیتا ہوں، سمے زیادہ ہو گیا. اب کیا ہوا؟ تمام انبیاء حاضر. اور جب تمام انبیاء حاضر ہو گئے، پھر میں نے کہا نا قرآن سے بولوں گا، حدیث سے بولوں گا. تو پھر قرآن مقدس پارہ 3 سورہ آل عمران رکوع 14 آیات 80 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ اے میرے محبوب، توجہ، سبحان اللہ. سبحان اے اللہ. میرے محبوب، اے میرے حبیب، یاد کرو وہ وقت، یاد کیجیے وہ وقت جب میں نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، پکا نبیوں سے وعدہ لیا. اب ایک چیز یہاں ذکر ہے کہ جب وعدہ لیا وہ تو ٹھیک ہے، پکا، کچا نہیں. اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرما دیا کچا نہیں، میں نے پکا وعدہ لیا، پکا. مجھے پکا وعدہ کیا. اے میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے پکا وعدہ لیا کہ جب ہم تمہیں کتاب و حکمت دیں اور تمہارے درمیان عظمت والا رسول آئے اور تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے تو انبیاء کے ساتھ میرے حبیب پر ایمان بھی لانا، میرے محبوب کی مدد بھی کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جہاں اللہ نے تمام انبیاء سے کیا وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب آئے گا تو اس پر ایمان بھی لانا، ایمان لانا، پھر بولے اس کی مدد بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا. اور اللہ نے شروع میں کیا فرمایا؟ حبیب یاد کیجئے وہ وقت. ہماری بھائی کسی سے ملاقات ہوئی، کسی سے بھی کہیں بھی ملاقات ہو گئی، اب ملاقات ہوئی اس کے بعد ہم لوگ جلسے میں آ گئے تو میں کسی سے کہوں گا ارے وہ وقت تو یاد کر جو فلاں جگہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی تھی نا، وہ وہاں اسلام پورہ میں، ارے وہاں احمد نگر میں وہ بات نہیں ہوئی تھی کہ وہاں ہوئی. جب موجود ہوگا جب ہی نہ کرے گا. ارے بھائی موجود ہوگا نا تو اس سے صاف طور پر پتا پڑ گیا کہ مصطفیٰ بشری شکل میں تو سب سے بعد میں آئے، لیکن حقیقت نور محمدی
आदम से भी पहले अल्लाह ने पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। जितनी भी कार्रवाई हो रही थी ना, अल्लाह ने कहा जिब्रील इन नबियों को बुलाओ, इन नबियों को बुलाओ, इन नबियों को बुलाओ। तो मालूम हुआ कौन कौन था? मालूम है? अरे मालूम है? अल्लाह ने जब कहा था कि तमाम नबियों को बुलाओ, वह अल्लाह था और अल्लाह का रसूल था। वह सिर्फ दो थे। क्या थे? दो, सिर्फ दो। या तो रब की साथ थी या तेरे नबी मुस्तफा की साथ थी। सिर्फ दो थे। और हुजूर को तमाम अंबिया ने देख भी लिया, सबने देखा। अरे देखा जबी ना इब्राहिम ने खाना काबा बनाया, खाना काबा इब्राहिम ने बनाया तो क्या कहा? रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह अब वक्त आ चुका है, अपने आखिरी नबी को भेज दे, सुभान अल्लाह। भेज दे, वक्त आ गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दे। हजरत ईसा ने देखा होगा हुजूर को, जब ईसा ने कहा ना वह मुबश्शिरन बि रसूली याति मिन बाद इस्मु अहमद, कि मैं अपने बाद आने वाले नबी की खुशखबरी सुनाता हूं, उनका नाम अहमद होगा। ईसा को यह भी बता दिया गया, ईसा कौम में तो जा रहे हो, जाओ, उम्मत में जा रहे हो, जाओ, लेकिन इतना याद रखना, अपनी कौम को यह कह देना कि मेरे पास एक अल्लाह के आखिरी नबी होंगे जो अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल, सबसे आला होंगे।